أشهد أن لا إله إلا الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام جس کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا. ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ اور زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ گواہ رہنا، میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ جسے ہدایت دے دے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جسے گمراہ کر دے دنیا کی کوئی بھی ہستی ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لا سکتی. ہم اپنے نفس اور اپنے عملوں کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس انسانیت کو زندگی جینے کے مکمل طریقے، ہر طریقے میں رہنمائی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس جمعے کے خطبے کی مناسبت سے 2 سال کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات دوبارہ کریں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارے درس کا جو موضوع ہے، جو خطبے کا موضوع ہے، وہ ہے منافق قوم. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رکھا ہے. کافر کے لیے جہنم ہے، مشرک کے لیے جہنم ہے، لیکن جہنم سب کے لیے ہونے کے باوجود بھی یہ کون ہے جس کو کہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رکھا جائے؟
کیا ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کہ آخر منافق کون، کس کو منافق کہتے ہیں؟ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ منافق کس کو کہتے ہیں، منافقت کیا ہے۔ یہ اگر ہم کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں، اگر کسی چیز کی تحقیق کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ حرف جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ جائیں گے تو آگے کی بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ جس طرح سے اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام اس حرف کا معنی کیا ہے۔ آپ کو مسلم سمجھنا ہے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مسلم کا معنی کیا ہے۔ آپ کو اگر شرک کو سمجھنا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ شرک کا معنی کیا ہے۔ کسی بھی حرف کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی موضوع کو جاننے کے لیے پہلے ہم کو اس کا معنی جاننا ضروری ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ منافق جو ہے یہ عربی کا حرف ہے۔ تھوڑا آگے آ جائیں تو ذرا آسانی ہوگی، پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ ہو جائے گی، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ عربی کا حرف ہے جو کہ نفق سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ نفق سے۔ نفق عربی میں سرنگ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو۔ سرنگ کیسا ہوتا ہے کہ جس کے ادھر بھی دروازہ ہوتا ہے اور ادھر بھی دروازہ ہوتا ہے، ادھر سے داخل ہوئے اور اس طرف نکل گئے، یہ کیا ہے؟ سرنگ ہے، جو کہ کس سے بنا ہے؟ نفق سے بنا ہے، اور اسی نفق سے منافق بنا ہے۔ اب سرنگ کا معنی کیا ہوا؟ دو منہ والا، یعنی اس منہ سے داخل ہوئے اور دوسرے منہ سے نکل گئے۔ ایک سرنگ ہے، اسی کو تو کہتے ہیں اگر وہ آگے سے بند ہو تو وہ سرنگ کہلائے گا نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ادھر سے داخل ہوئے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو اس سائڈ سے داخل ہوئے اور ادھر سے نکل گئے، یعنی دو منہ والا۔ دو منہ والا اگر اس کو انسان میں ہم لیں تو دو چہرے والا کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ سانپ بھی ہوتا ہے، ایک سانپ کو کہتے ہیں دمئی کہتے ہیں کسی کو کہ یہ دو منہ والا سانپ ہوتا ہے، اس کے اگر پیچھے کی سائڈ میں آپ سمجھیں گے کہ یہ پونچھ ہے تو وہ ادھر بھی وہی نکلے گا، ادھر سے بھی کاٹ لے گا۔ تو یہ ایسا جو دو منہ والا آدمی ہوتا ہے، جو دو چہرے والا آدمی ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں، یعنی اس کے سامنے اس کی سی، اس کے سامنے اس کی سی، جہاں پہنچے وہی جیسے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے تو کہا ہاں آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات ایسے ہے، بولے ہاں آپ نے کہا یہ بھی صحیح ہے تو صحیح۔ ایک نے کہا کہ دن ہے، اس نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے، دوسرے نے کہا رات ہے، بولے ہاں ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس کے سامنے پہنچے اس کی سی کہنے والا ایسا شخص جیسا یعنی کہ کسی اس نے بات کہی تو اس کی بھی مان لی کہ ہاں صحیح ہے، اس نے کہا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے الٹے کہہ رہے ہیں، سب جس کے سامنے پہنچے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ایسا شخص جو ہے وہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ عربی کی، قرآن کی اور حدیث کی ایک خاصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات اٹھتی ہے تو اس کی پہچان ضرور بتائی جاتی ہے، تاکہ آدمی کوئی اس سے غفلت میں نہ رہے، اس کو اچھی طرح سے پہچان لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتائی۔ کیا پہچان بتائی؟ منافق کی پہچان بتائیے، جس طرح سے کہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،